اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کی بیان ہوئی ہے جو اپنے قول سے، اپنے فعل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے اوپر کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ذلیل کر دینے والا ہے۔ یہ تمغہ اس کو ملے گا جو دنیا میں ایسے قول اور فعل کرتا ہے جس سے رب رسول ناراض ہوں، جس سے رب رسول کو اذیت پہنچے، یہ تمغہ اس کو ملتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک مسجد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امام مقرر فرمایا، لوگوں سے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو، تو صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی اس بستی، گلی یا محلہ میں دوبارہ تشریف لائے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگوں نے اس کے پیچھے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود منع فرما دیا۔ نماز کا وقت آیا، جس کو امام بنایا تھا پہلے حضور نے، وہ آ کر مصلی کے اوپر چڑھ گئے، نماز پڑھانا چاہتے تھے کہ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پوچھا کیا ہوا، کیا خطا ہوئی، کیا قصور ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرما کر گئے ہیں کہ تم لوگوں نے آئندہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ دوڑے دوڑے آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ آقا میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں؟ آپ نے جو فرمایا ہے لوگوں سے کہ آئندہ تم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آقا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا، اور تو نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک کر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، لہذا میں نے منع کر دیا لوگوں کو کہ اس کے پیچھے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ مقام فکر ہے، غور کرنے والی بات ہے، سبق ہے اس کے اندر، سمجھنے والوں کے لیے سمجھ کا اور عبرت کا ایک پیغام موجود ہے۔ جو اللہ رسول کو اذیت دے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت، جو اللہ رسول کو اذیت دے آخرت میں اس کے لیے دردناک، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور تکلیف کیسی بات سے ہو جاتی ہے؟ بہت بڑا کام نہیں، بعض اوقات چھوٹا سا بھی کام کریں تو اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اس آدمی نے جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، کیا اس کا تھوک جا کر کعبے کے اوپر گر گیا تھا؟ نہیں، اس کا تھوک کعبے پر تو نہیں گرا، لیکن جدھر کعبہ ہے
اس نے اس سمت کا ادب نہیں کیا، اس سمت کی جو عظمت ہے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ تو کعبے کے ساتھ جس سمت کی نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کا جس نے لحاظ نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اس نے اس سمت کی طرف منہ کر کے جو تھوکا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کو کیا ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی ہے، اذیت پہنچی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس کا مطلب ہے کعبہ کو تکلیف دینا تو دور، کعبہ میں جا کر کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا تو دور، کعبۃ اللہ کو گرانا تو دور، کعبہ کی عظمت اور شان کے خلاف کوئی اقدام کرنا تو دور، جس نے خالی کعبہ کی سمت کا حیا نہیں کیا، بے ادبی کر بیٹھا، لحاظ نہیں کیا اور ادھر منہ کر کے تھوک دیا، تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ اس نے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے جو سمت کا لحاظ نہ کرے وہ تو اللہ رسول کو تکلیف دے، اور جو رب کے گھر میں گھس کر بدتمیزیاں کرے، ہاں جی، اور وہاں جا کر تھوکے مسجد عین مسجد میں اور جوتے پہن کر وہاں پھر رہا ہو، نہ صرف یہ کرے بلکہ مسجدوں کو ہی بند کروا دے، مسجد کو بند کروا دے، نمازیں بند، اذانیں بند، لوگوں کا آنا جانا بند کروا دے، اور پھر ایک مسجد نہیں، دو مسجد نہیں، سینکڑوں مسجدیں نہیں، کئی سو مسجدیں اور مدرسے جو بند کروا دے۔ کیا خیال ہے وہ بندہ جس نے مسجد حرام والی سمت کا لحاظ نہیں کیا تھا وہ اللہ رسول کو تکلیف دے رہا ہے، تو جو مسجد میں جوتے پہن کے پھر رہے ہیں وہاں تھوک بھی رہے اور پھر وہاں اذانیں بند، نمازیں بند، سب کچھ کر دیا، کیا وہ اللہ رسول کی رضا والا کام کر رہے ہیں یا ناراضگی والا کام کر رہے ہیں؟ بولیے، ناراضگی والا کام کر رہے ہیں، اور یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں مسجدوں سے روکتا ہے لوگوں کو؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے ظالم تو اور بھی ہیں، اور بھی دیگر گناہ گار ہیں جو ظالم ہیں، شرابی بھی ظالم ہے، زانی فسادی بھی ظالم ہے، قتل و غارت کرنے والے بھی ظالم ہیں، لیکن جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، مسجدوں میں انٹری کرنے سے نمازیوں کو روکتے ہیں، نہ صرف نمازیوں کو روکا بلکہ اذانیں بند کروا دیں، باجماعت نماز بند کروا دی، سب کچھ جنہوں نے بند کروا دیا، مسجدوں کو تالے لگوا کر بند کیا ہوا ہے، وہ اللہ رسول کی رضا کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ رسول کے غضب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جو ایسا اقدام کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے اوپر دنیا میں بھی اور بولیے، اور قرآن ہی کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ نہ صرف لوگوں کو روکا، نمازیں روک دی، اذانیں روک دی۔ ابھی ہمارے لاہوری کا واقعہ ہے، کہا کہ بس بڑی نمازیں پڑھ لی تم نے مسجد میں، اب مسجد کو دفتر بنا دیا۔ اسی ہفتے لاہور کی ایک مسجد کو دفتر بنا دیا۔ یہ جو مسجدوں میں اب مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تنخواہوں کے نام پر، اس کا مقصد یہی ہے کہ مکمل مسجدوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور جو ادھر سے منظور شدہ پیغام آئے صرف وہی پڑھ کر سنایا جائے، اس کے علاوہ مسجد میں کسی ظلم کی مذمت، کسی کافر کی مذمت اور مرمت اور جہاد کی کوئی بات نہ ہو سکے، اس لیے مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مسجدیں بند کروا رہے ہیں، مسجدیں سیل کر رہے ہیں، مسجدوں کو دفتروں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، تو انہیں میں دعوت دوں گا کہ قرآن حکیم پر غور کرو، اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو مسجدوں سے روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون؟ تو ہمیں کہنے دیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں ان ظالموں میں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے مسجدوں کو سیل کیا، جنہوں نے مدرسوں کو سیل کیا ہوا ہے، یہ اس وقت دھرتی پر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ کیوں؟ اے بیٹے کھڑکی بند کر دو یار، انہوں نے کرتے رہنے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث بیان کی تھی، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ منکر بات دیکھے، خلاف شرع کوئی کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ من لم یستطع فبلسانہ، جو برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اپنی زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکنا حاکم وقت کا کام ہے، لیکن وہ بیچارے کیا روکیں گے؟ وہ تو مسجدوں کو روکنے کے چکروں میں ہیں، وہ تو مدرسوں کو بند کرنے کے چکروں میں، وہ برائی کے اڈوں کو کیا بند کریں گے؟ تو جن کا یہ فریضہ تھا انہوں نے اس فریضے کو نبھانے کی بجائے گنگا الٹی چلانا شروع کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پھر دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، من لم یستطع فبلسانہ، وہ اپنی زبان سے روکے، وہ برائی کو اپنے بولیے زبان سے روکے۔ تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کے گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کے بورڈ اتارے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی برائی ہے، جہاں یا رسول اللہ لکھا ہے اس کے اوپر کلر کیا جا رہا ہے، رنگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کہاں کہاں سے مٹاؤ گے یہ یا رسول اللہ؟ تو قرآن و حدیث بھرا پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ظلم ہے، ہم اس ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 1000 کے لگ بھگ جو مسلمان قتل ہوئے مرید کے میں، شہید کیے گئے، جو اس لیے نکلے تھے کہ ہم فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے مخالف ہیں، ان نہتے لوگوں کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا۔ 2000 سے زیادہ افراد زخمی، 1000 کے لگ بھگ شہادتیں، اور پھر شہادتیں چوری کر کے، لاشیں چوری کر کے اب تو ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں۔ ویڈیو آئی پڑی ہے، پھر بھی بشرمی سے کہتے ہیں لاشیں بکھاؤ کتنے؟ جناب جی جہاں وہ گولیاں چلیں سارا پیرا کس کا تھا؟ تمہارا پیرا تھا، تو لاشوں کو منظر عام پر لانا تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ ہاں جی، یہ سب کچھ کر کے ڈھٹائی، ضد اور بشرمی سے یہ کہنا کہ کہاں بندے مرے ہیں، دکھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء کی لاشیں واپس کی جائیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، اوپر گاڑیاں توڑائیں تم لوگوں نے، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے، تم لوگوں نے ان کو چھلنی کر دیا گولیوں سے۔ لاشیں ورثاء کو واپس کی جائیں، واپس کرنے کی بجائے الٹے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لکھ کر دو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے دو پھر ہم لاشیں واپس کریں گے، یا پھر یہ ہو رہا ہے جو لاش واپس لینے گیا اس کو بھی پکڑ کر اندر کر دیا۔ یہ ہمارے وزیر صاحب کا اپنا بیان ہے
لاشیں ہم نے سنبھال کے رکھ لی ہیں، جو لینے گئے ان کو ہم نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فرعونیت، ایک ان کے بندے مار دیے، دوسرے جو لینے گئے ان کو پکڑ لیا، پھر کل عدم بھی انہی کو قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر دہشت گرد بھی وہی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر امن پسند کون ہے؟ جھوٹو، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اس وقت یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک تحریک اور مذہبی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کے دین اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہانہ یہ ہے، نشانہ اسلام کو بنایا جا رہا ہے، بہانہ یہ ہے پرموٹ یہودیوں اور کافروں کو کیا جا رہا ہے، بہانہ یہ ہے، اور بند مسجدوں کو کیا جا رہا ہے، بند مدرسوں کو کیا جا رہا ہے، گھیرا تنگ اسلام کے گرد کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال میں اس وقت دھرتی پر کہیں کچھ نہ کچھ آزادی کے ساتھ اسلام کا نام لینے اور عمل کرنے کی بات اور کھلی کچھ نہ کچھ چھٹی اور آزادی تھی تو وہ پاکستان کے اندر تھی، وگرنہ دیکھیں سعودیہ والوں نے لکھ کر دے دیا فلسطین یہودیوں کا، سعودیہ کے اندر سے کوئی مظاہرہ ہوا؟ کوئی اٹھا؟ کیوں؟ جہاں مذہب سرکاری ہو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جو مرغا اذان دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو چھری پھیر دی جاتی ہے۔ اور یہاں جو آزادی ہے کہ ہم یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، سکھزم کے خلاف، ختم نبوت پر ہماری اسمبلیوں کے اندر جب حملے کیے جائیں، قادیانیوں کو جب چھوڑنے اور مسلمانوں کو بند کرنے کی بات کی جائے، تو یہاں جو ریلیاں نکلتی ہیں یہ اس لیے کہ یہاں اسلام کو الحمدللہ کچھ نہ کچھ آزادی حاصل ہے۔ اب وہ آزادی بھی چھیننے کا بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ظالموں کی جو پیشکشیں ہیں ان کو بھی رد کرتے ہیں، جو تنخواہ دینے کے لالچ ہیں ان کو بھی رد کرتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے انشاءاللہ کبھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں، مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھی بنائے۔ علی شیروان اگلے دن تقریر تھی، مجھے قاری صاحب نے کہا جی وہ بندے بڑے ناراض ہو رہے تھے جی آپ سے، بندوں کو بڑی تپ ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کرے اور تپ چڑھے ان کو، یہ اپنے بغض میں مرے۔ میں اسلام کی بات کروں، میں رسول اللہ کی امت کے درد کی بات کروں، میں مظلوموں کی بات کروں، میں ظالموں کی مرمت کروں اور ان کی مذمت کروں، کسی کو اگر تکلیف ہے تو میری دعا ہے اللہ کرے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، وہ اسی تکلیف اور غم میں مر جائے، پھٹ جائے، اور ہم رسول اللہ کی امت کا درد لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ پھر پتہ لگے گا میدان محشر میں کون ہے جو سرخ رو ہوتا ہے، کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چند دن کی حکومتیں یہ کیا ہیں، یہ سیٹیں، یہ عہدے کیا ہیں، سب فنا ہو جانے، سب فنا ہو جانے۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، تو اس رب نے عدالت لگانی ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو عدالت لگانی ہے نا، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ اس بکری سے بھی حساب لے گا۔ تجھے سینگ دیے، تو نے ٹکر ماری، تو ماری کیوں؟ اب کیا جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، حکم ہوگا مار ٹکر برابر کی، وہ برابر کی ٹکر مارے گی۔ تو کیا خیال ہے جس کے ہاتھ میں بم، بندوق، کلاشنکوپ ہے اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ جس کو رب نے سینگ دیے اس سے حساب لے رہا ہے، جس کو بندوقیں دی، حکومت دی، پاور دی، اس سے حساب نہیں لے گا؟ جس کے پاس جتنا مال اتنا زیادہ حساب۔ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے بڑے بڑے دفتر اور بڑی بڑی دولتوں کے حساب میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک بیچارہ محکوم ہے اور ایک حاکم ہے۔ محکوم کے پاس کیا اختیار تھا؟ اپنے گھر کا ہی اختیار تھا نا بس۔
घर च दाल पकानी, रोटी पकानी, गोश्त पकाना है, खिचड़ी पकानी, चौल पकाने, सूजी पकानी, घी पकाने, उसको ये इख्तियार था ना। आज काम पे जाऊं या ना जाऊं, ये इख्तियार था ना। नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये इख्तियार था ना। अब सोने आप उठते हैं, ये इख्तियार था ना। उसको उसके घर के मुतालिक हिसाब व किताब लिया जाएगा। लेकिन जो पूरे मुल्क का हाकिम है, जो पूरे पंजाब का हाकिम है, उससे पूरे सूबे और मुल्क के अंदर जितने उसने काले धंधे करतूत किए, जितने मुजरिमों का साथ दिया, जितने जालिमों के लिए रास्ते हमवार किए, जितनी शिक्के, जितने आईनी तरमीमें उसने जालिमों के लिए बनाई होगी, जब तक एक एक चीज का हिसाब नहीं दे लेगा, अल्लाह की अदालत से छूटने वाला नहीं है। खुद सोचें, जिस अल्लाह ने बकरियों से हिसाब लेना है तो भेड़ियों को छोड़ेगा? बोले, हालांकि बकरी हदीस में आया बरकत वाला जानवर है। हदीस में आया, नबी पाक ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हो। हर नबी ने बकरियां चराई। जिस घर के अंदर बकरियां हो वह बरकत होती है। बरकत वाली चीज बकरी, सींग वाली बकरी दूसरी को सींग मारे, उसका हिसाब हो रहा है। तो जो भेड़िया किसी को बिला वजह भून कर रख देगा, उसका हिसाब नहीं होगा? बोले, और हिसाब भी किस तरह होगा? जैसे सूद वाला, सूद लिखने वाला मुजरिम, सूद लेने वाला मुजरिम, सूद देने वाला मुजरिम, सूद पर गवाह बनने वाला मुजरिम, इसी तरह आर्डर करने वाला कातिल, आर्डर लेकर आगे आर्डर ट्रांसफर करने वाला वो भी कातिल, और एंड में जिसने कत्ल किया वो भी बराबर का कातिल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की अदालत लगनी है, डर जाओ। हमें हमारे दोस्त कहते हैं, हमारे अफराद हैं कई सरकारी ओहदों में रिश्तेदार, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या किया? अपनी कौम के लोगों को भून के रख दिया। कहते हैं जी हम तो आर्डर के पाबंद है। मैंने कहा गलत। आर्डर के पाबंद वड्डे, तुसी आर्डर दे पाबंद। तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें कहे जाओ अपने बाप को कत्ल करो, तो आर्डर की पाबंदी करोगे? जाओ माँ को मारो, बच्चे को मारो, पाबंदी करोगे? वर्दी उतार कर फेंक दोगे, कहोगे नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, अपने माँ बाप प्यारे हैं, किसी और के बच्चे नहीं प्यारे? नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुन ले, जो कहते हैं जी हम आर्डर के मोहताज हैं। सुन लो, सबसे बड़ा आर्डर मेरे अल्लाह का है, सबसे बड़ा आर्डर मेरे नबी पाक का है। नबी पाक का आर्डर है, क्या फरमाया? ला ताता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी के कामों में किसी बादशाह की इताअत जायज नहीं। ये हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के कामों में किसी की इताअत जायज है। बोलो, आप ये बहाने मत बनाओ कि हमें तो आर्डर आ गया था, हमने ये काम किया। बच्चों तुम बराबर के मुजरिम हो, इसलिए कि उनका आर्डर उन कामों में माना जाएगा जो काम शरीयत से नहीं टकराते, और जो काम अल्लाह की नाफरमानी के हैं उस काम के अंदर किसी बादशाह की भी इताअत जायज है। ये हदीस सुना रहा हूं आपको। फरमाया खालिक की मासियत के अंदर, खालिक कायनात की नाफरमानी के अंदर किसी हाकिम की इताअत जायज है? बोले। फिर मुझे भी कई बादशाह सलामत कहते हैं जी, ओए हालात तो देखो, मौका महल तो देखो, किस तरह की तकरीरें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? बंदे उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। जिसने कोई तकरीर नहीं की बंदा, तो उन्होंने वो भी उठा लिया। ਜਦੋਂ उन्होंने चुकना ही चुकना है ते चास्ते तां है बंदा काम करके चुकी जाए। क्यों भाई? जो तुसू हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए बोलने वालों को तुमने पकड़ना है, दुश्मनी निभानी है और यहूदियों को खुश करना ही करना है, तो फिर हम भी अपने मालिकों को खुश कर लें जब तक मोहलत है, ताकि मालिकों को पता हो कि हमारे सदके से जिसको अल्लाह ने रिज़्क दिया उसने हमारी गुलामी और दीन के ऊपर पहरा देने का हक अदा किया है। तवज्जो है? और जी मार देगा कोई फड़ लेगा। तो हमारे रिश्तेदार जमा थे,
ایک شادی کی تقریب میں تو مجھے کہنے لگے یار آپ کی تقریریں ہم سنتے رہتے ہیں، بہت خطرناک بولتے ہو، تینوں کسے چکنا تے اوتھے سڑنا ہے جتھے تینوں نہ سورج چڑھنا پتہ لگے نہ لہر دا پتہ لگے، او کسے مار چھڑنا ہے، اس طرح کی تقریریں نہ کیا کرو۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں ایسی تقریریں نہ کروں پھر بچ جاؤں گا، پھر نہیں مراں گا؟ اگر میں یہودیوں کا رد نہ کروں، کفر کا رد نہ کروں، ظالم کو ظالم نہ کہوں، جھوٹے کو جھوٹا نہ کہوں، مظلوم کا ساتھی نہ بنوں، رسول اللہ کی امت کا پیار اور درد اپنے سینے میں بسا کر ظالموں کے خلاف اگر میں آواز نہ اٹھاؤں، میں صحابہ کے گستاخوں کا، نبی پاک کی بارگاہ کے گستاخوں کا اگر رد نہ کروں تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ پھر نہیں مراں گا میں؟ اگر جی مرنا تو پھر بھی پائے گا۔ میں کہ جدو مرنا ہی مرنا ہے پھر اس مرن دا مزہ، اس مرنے کا مزہ الگ ہے کہ جو موت رب رسول کے دین کی پاسداری کرتے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ میں درخواست کرتا رہتا ہوں مجھے کوئی ڈراوے نہ سنایا کرے، ڈرونے خواب تانوں مبارک ہوں۔ الحمدللہ اللہ رسول کا ڈر ہونا چاہیے بس۔ مخلوق کا کیا ڈر بھائی، مخلوق کا کیا ڈر؟ جس کی اپنی پیشی لگنے والی ہے ان قریب، اسے کیا ڈرنا ہے؟ ڈرو وہ جو عدالت کا سب سے بڑا حاکم اور جج ہے، اسے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ تو خیر سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ جو اذیت دے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اس کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بلا وجہ کسی میرے امتی مسلمان کو تکلیف دی اس نے میں رسول کو تکلیف دی، اور جو بندہ میں رسول کو تکلیف دیتا ہے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ فرمایا جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ امتی کو تکلیف پہنچانا، یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ آپ پلے باندھ رہے ہمیشہ کے لیے۔ کسی بھی غلام جو حضور کا غلام ہے نا، امتی ہے، اس کو مندہ بولنے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے، مارنے سے پہلے ذرا سوچ لیں اس کے جو مالک ہیں نا ان کو تکلیف ہوگی۔ اور ہماری جانوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ بھی مالک ہے، رسول اللہ بھی مالک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرے جسم پر، میری باڈی پر، میری جان کا اتنا حق نہیں جتنا رسول اللہ کا میری جان کے اوپر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام۔ اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ اس سوچ، اس فکر، اس نظریے پر نہیں، وہ بندہ کبھی بھی ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جو رسول اللہ کو اپنی جان پر خود سے زیادہ مالک سمجھتا ہے۔ بتوفیق الہی اللہ نے حضور کو یہ شان بخشی ہے کہ حضور کے لیے ساری امت ایسے ہے جیسے غلام ہوتا ہے۔ جو مالک ہوتے تھے نا غلاموں کے، وہ جس کو چاہیں بیچ دیں، جس کو چاہیں آزاد کر دیں۔
ایسے ہی ساری امت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام کی مثل ہے. یعنی جیسے آقا کو غلام کے اوپر پورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں نا، بیچنے کا بھی، رکھنے کا بھی، چھوڑنے کا بھی، سب اختیارات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مالکانہ حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر اختیار رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں، نہ وہ چوری میں پکڑے گئے نہ ڈکیٹی میں پکڑے گئے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں، خواہ وجہ بلا وجہ ان کو تکلیف دینا، بلا وجہ ان کو ہراساں کرنا، ان کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا. تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی عذر کے بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو وہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہیں. تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. کیسے ہیں بولیے؟ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جسم میں اگر کہیں بھی تکلیف ہو تو سارا بدن بے چینی محسوس کرتا ہے. ایسے ہی سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے کونے پر رہنے والا مسلمان اگر اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو سمجھے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان تو وہ تھا جو سارے مسلمان ایک زنجیر کے اندر حضور نے پرو دیے ہیں، سارے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند بنا دیا ہے. پھر خود زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. ایسے اگر دنیا کے کسی ایک کونے خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری روئے زمین کے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں، اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. جس کے اندر یہ تکلیف، یہ احساس، یہ درد ہے، مبارک ہو کہ تم کامل ایمان والے ہو. جو اس درد کو محسوس نہیں کرتا اس کا ایمان والا جو چراغ ہے نا وہ مدھم ہو چکا ہے، جگانے کی ضرورت ہے اس کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مطلب ہے جس نے اپنی زبان سے کسی کو معافی نہیں دی، بشرطے کہ اگلا مسلمان ہو، زبان سے اگلے مسلمان کو معافی نہیں دی، گالم گلوچ کیا، اپنے ہاتھ سے اگلے مسلمان کو معاف نہیں کیا، اس کے اوپر ظلم ڈھائے، وہ مسلمان کامل نہیں ہے. مسلمان وہی ہے سچا حقیقی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتیں ادا کر لیں.